رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بے کثرت جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2004۔ انہوں نے اخلاق حسنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا، اخلاق حسنہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہے، بھلائی کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2005۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہر ایک کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، یعنی اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2007۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کی تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تمہاری دنیاوی اخروی زندگی مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2008۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو میری ضیافت نہیں کرتا، اور وہ کبھی کبھی میرے پاس سے گزرتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کی ضیافت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر پرانے کپڑے دیکھے تو پوچھا، تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال، اونٹ اور بکری عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر اس مال کا اثر نظر آنا چاہیے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2006۔